السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بی اے کے فرسٹ پارٹ 1 میں آپ کو تیسری پوائنٹ کے بارے بتانا چاہتا ہوں، جس کا نام ہے نیو ایئر ریزولیشن، اور جس کے شاعر کا نام ہے ایلزبتھ سیول۔ اور آپ کو میں اس کے بارے بتاتا ہوں، یہ پیپر میں 15 نمبر کی آتی ہے، اور یہ بہت ضروری، بہت لازمی ہے، جو اگر آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اور یاد کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورے 15 نمبر مل سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے کچھ میننگز ہیں، وہ یہ ہیں: آئی ول ڈرین لانگ ڈیتھ آف کوائٹ ایز اے پریگویشن۔ اس کا کچھ میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں: میں خاموشی کے لمبے گھٹنوں کو پی جاؤں گی تاکہ میری طبیعت صاف ہو جائے۔ میں اپنے ماضی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تنہائی میں گہرے غور و فکر کے طویل وقفے گزاروں گی۔ اور میں آپ کو اس کا کچھ آسان الفاظ میں خلاصہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے: شاعرہ تنہائی کے لمبے گھٹنوں کو پی کر اپنی ماضی کے غلطیوں کے بارے میں سوچے گی۔ اپنی شخصیت کو غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے اسے تنہائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ خاموشی اور امن کے ساتھ اپنی غلطیوں کا جائزہ لے سکے۔ وہ خاموشی کے لمبے گھٹنوں پی کر تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہونا چاہتی ہے، جس طرح لوگ شراب کے گھونٹ پی کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھول جاتے ہیں۔ اور اب اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی اور ایکسپلینیشن بتاتا ہوں۔ وہ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ وہ لمبے گھونٹ پینا عام طور پر شراب پینے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے شراب پی کر آدمی پر خود فراموشی طاری ہو جاتی ہے، اس طرح شاعرہ خاموشی کے شراب کے لمبے گھونٹ پی کر اپنے ارد گرد کے حالات سے دور ہونا چاہتی ہے، تاکہ اس خود فراموشی میں جو کہ عارضی ہے، وہ اپنے آپ کا جائزہ لے سکے اور اپنی کوتاہیوں کو دور کر سکے۔ اس طرح سے وہ اپنی روح کو پاک کرنا چاہتی ہے۔ اب کچھ اور میں آپ کو یہ میننگ ایکسپلینیشن کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے: ریممبر ٹوائس ڈیلی ہو آئی ایم۔ مطلب اس کا ترجمہ میں یہ اس طرح آپ کو بیان کر سکتا ہوں: میں نئے سال کی رات کو حقیقت کی ننگی باہوں میں ہڈیوں والی باہوں، ننگی باہوں کہنے کا مطلب ہڈیوں والی باہوں میں لیٹوں گی اور سکون سے سوؤں گی۔ شاعرہ زندگی کی تلخ حقائق کا سامنا کرے گی اور ان سے منہ چھپانے کی بجائے ان کی حقیقت اور سچائی کو تسلیم کرے گی۔ سچائی کو تسلیم کرنے سے اس کے اندر ایک نئی قوت اراداری پیدا ہوگی اور وہ سکون کے ساتھ سو جائے گی۔ وہ یہ عمل نئے سال کی رات کو دہرائے گی۔ وہ نئے سال کی رات کو دہرائے گی، یہ والا عمل، جس کی وجہ سے یہ سمری بہت لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور بہت زیادہ، کیونکہ یہ 15 منٹ کی ہوتی ہے اور 15 نمبر کی ہوتی ہے، اور ہر وقت آپ کو یہ لازماً یاد کرنا ہوگی، تاکہ یہ آپ کو ویڈیو کو دیکھ کر اور یہ سمری یاد کرنی ہوگی۔ سمری کا نام پھر میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، وہ ہے نیو ایئر ریزولیشن، اور اس کے شاعر کا نام ہے ایلزبتھ سیول۔ وہ آپ کو لازماً خلاصہ اس کا کچھ یوں بھی ہے: شاعرہ نے نئے سال کا استقبال غیر روایتی انداز سے کرنا چاہتی ہے۔ عام لوگوں نے نئے سال کے موقع پر مختلف قسم کی خوشیاں مناتے ہیں، پر مسئلہ تقریبات کا انتظام کرتے ہیں، لیکن شاعرہ نے سال کے موقع پر اپنی روح کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ وہ دنیا کی شور سے دور رہ کر کچھ غور و فکر کرنا چاہتی ہے، اور اس غور و فکر میں وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتی ہے۔ وہ ماضی کے کیے گئے مختلف کاموں کا جائزہ لیتی ہے، وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتی ہے، اپنی روح کا احتساب کرتی ہے۔ وہ دن میں 2 دفعہ اپنے آپ کو یاد دلاتی کہ وہ کون ہے، اس کے کیا فرائض اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس طرح وہ معاشرے کے ایک شہری کے طور پر فرائض میں غفلت اور کوتاہیوں کا جائزہ لیتی ہے۔ اس طرح سے وہ ذہن اور ضمیر کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ رات کے وقت ایک دفعہ پھر وہ زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرتی ہے۔ حقیقت اور سچائی کا سامنا کرنے کے لیے انسان کے پاس شیر کا جگر ہونا لازمی ہے۔ شاعر نہایت جرأت کے ساتھ ان تمام برائیوں اور خرابیوں کا جائزہ لیتی ہے جو اس کے اندر موجود تھیں۔ اس سچائی کے اعتراف سے اس کے اندر ایک نیا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
اس نے احگائی کے ساتھ وہ سکون کے ساتھ سوتی ہے، کیونکہ سچائی اور حقائق کا اعتراف اور مقابلہ ہی انسان کو سکون اور بدعنوانی سے بچاتی ہے اور راحت دلاتی ہے۔ اور میں آپ کو کچھ اور تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، وہ پہلے والے جو آپ کو میننگ اور ایکسپلینیشن بتائی ہیں، وہ پہلے ہی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آئی ول ڈرین لانگ بریتھ آف کوائٹ ایز اے پروگریشن۔ اس کا کچھ ترجمہ یوں ہی بنتا ہے، میں خاموشی کے لمبے گھٹنوں کو پی گئی تاکہ میری طبیعت صاف ہو جائے۔ میں اپنے ماضی کی غلطیوں کو کفارہ ادا کرنے کے لیے تنہائی میں گہرے غرور و فکر کے طویل وقفے گزاروں گی۔ کچھ یوں ہی ایسی طرح ایکسپلینیشن کچھ انگریزی میں بھی ہے، وہ کچھ ایسی ہے، ان دیز لائنز دا پٹوٹیز وانٹ ٹو ہیو اے فیو مومنٹمس آف سیلیوٹیڈ ٹو کنٹون۔ میرے کو نہیں ہوتا